تو وہ بھی بلیم ہوگا کہ یہ مقامی لوگوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ جو مری میں ایک المناک حادثہ ہوا، مری کا مافیاز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑا ایک حلال اور حرام کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ کون سی مشینری کیا کیا وہاں پہ چاہیے، یہ آپ کو پہلے سے ارینج کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھٹی کی محفل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو جو پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی کا ایک تسلسل ہے۔ جو مری میں ایک المناک حادثہ ہوا اور کافی جانی اور مالی نقصان ہو گیا، یہ اس سلسلے میں تھی۔ کافی نقصان ہوا تو اللہ سب پہ وہ رحمتیں کرے اور برکتیں کریں، اور جن کا نقصان ہوا ہے اللہ ان کے لیے ان کو صبر و استقامت دے اور ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے جن کے لیے ابھی مشکلات ہوئی ہیں۔ تو ابھی جو دوسرا معاملہ بھی چلنا شروع ہو گیا کہ مری کا مافیا یا اس کے علاوہ جو لوکل مقامی لوگوں کے متعلق جو باتیں شروع ہو گئیں کہ وہ نقصان کرتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات ابھی ڈسکس میڈیا میں آنا شروع ہو گئے کہ ہوٹل کا کرایہ زیادہ ہو گیا، یا کچھ بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں جو لوگوں کو یا سیاحوں کو تنگ کیا گیا۔ بیسیکلی یہ ایک واقعہ تھا، اور مافیاز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، حکومت سے لے کے مطلب نیچے والے طبقے سے لے کے تو حکومتی معاملات وزیروں تک اور وزیر اعظم تک کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو یہ سارے اپنے اپنے طور پر ایک مافیاز ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جس کا وہ کہتے ہیں کہ داغ لگ جائے تو وہ لگاتا ہے، وہ حکومت ہو، عام عوام ہو یا کوئی سربراہ ہو، جب جس کا جہاں پہ بھی داغ لگ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے طور پر وہ جو اس میں منافع خوری یا اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کرتا ہے۔ ہر کوئی بھی نہیں چھوڑتا، اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر کوئی 2-3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد واقعات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 3-4-5 دن میڈیا میں بھی ہر جگہ پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ذمہ داران ہے اس ایریا کی مینجمنٹ، انتظامیہ سب سے بڑی ذمہ داران میں شامل ہے کہ جن کو پوچھا جائے کہ آپ کے پاس ساری انفارمیشن سب کچھ تھا تو آپ نے کیا احتیاطی تدابیر کی یا کیا معاملات کیے۔ اور ہماری حکومت کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس طرف اتنا نقصان ہوا تو یہ تنظیم سازی چل رہی ہے اور معاملات چل رہے ہیں، مطلب وہ اپنی جو کام ہے وہ پریارٹی پہ ہے، حالانکہ عوام کے جو کام ہے جس کے لیے ان کو چنا گیا وہ پریارٹی پہ ہونے چاہیے۔ اور یہ سبھی حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں، یہ نہیں کہ ان کا پرابلم ہے، سب حکومت میں یا اقتدار میں یا جو حکومتی ایوان ہوتے ہیں وہ سارے ایسے کرتے ہیں۔ اور اپوزیشن کا ایک مستقل ایک نام ماننے والا یا ایک اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے وہ ایک ٹیپیکل رول ہوتا ہے، وہ چاہے خان صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں یا زرداری صاحب جو بھی ہوں گے، تو وہ حکومت نے اپنی طرف سے جو معاملات کرنے ہیں وہ اپنی طرف سے جی یہ سب سے بہتر ہے، اور اپوزیشن میں جو بھی ہوگا اس نے منع ہی کرنا ہے یا منفی میں ہی بات کرنی ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، اس سے یہ نقصان ہوگا۔ یہ چیزیں بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے، کیا ٹویٹ اور کیا میڈیا پہ بیٹھ کے اچھائی یا برائی چیزوں کو یا لوگوں کو جا کے دیکھنے کی معاملہ ہے کہ وہاں پہ جا کے ایکچوئل جو سچویشن ہے، جو اس طرح کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، جو میئرز وغیرہ یا جن کا یہ رسپانسبلٹی ذمہ داری ہے، وہ ساری انہی سے پوچھا جائے کہ آپ کے جو ایریا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو مافیاز کی بات کرتے ہیں۔ مافیاز بیسیکلی ہماری جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو ٹورزم میں، وہ سب سے بڑا ایک حلال اور حرام کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ جب آپ کے پاس ایک تو کمائی حرام کی وہ زیادہ چلی جاتی ہیں، اکثر آپ کو وہ کچھ نہ کچھ سننے میں ملتا ہے کہ جو کھانے میں وہ مرغیاں یا اس طرح سے جو گوشت ہے وہ حرام مردار کہہ لیں یا حرام کہہ لیں، یا اس طرح کا جو معاملات وہ آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رہنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جو مجھے ایک غیر مناسب سا لگا کہ جب آپ ایون اپنی
اوریجنل فیملی یا حلال فیملی کے ساتھ بھی وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ برا محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو غیر محرم اور جو حرام رشتے کے ساتھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں ہر جگہ پہ، یہ نہیں کہ مری کے لوگ ہر جگہ پہ ہوٹلنگ اور اس طرح کی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ ساری یہ ارینج کرتی ہیں، سارا کچھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جب آپ کے پاس ایک حلال کے لیے رشتے کے لیے آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو سوٹ نہ کرے تو پھر وہ ہر طرف یہ ایک بے چینی اور بے ترتیبی سی ہوتی ہے۔ وہ آپ چاہے جتنا مرضی پھر اچھا انتظام کر لیں، ہوٹلوں کو اور یہ سب کو یہ چاہیے، اور یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی انشور کرنا چاہیے کہ جو آ رہے ہیں کہ وہ پراپر بہن بھائی ہیں، یا کوئی ایک خاص جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا یا ایک فیملی کا جو ایک رشتہ ہے وہ ساروں کا آئی ڈی کارڈ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ پراپر چیک ہونا چاہیے کہ یہ پراپر واقع ہی ایک فیملی جو آ رہی ہے یہ ایک فیملی کے ساتھ ہی رہا جا رہا ہے جو ایک اسلامی اور ہمارا شرعی ایک ملک کے مطابق ہے، تو اس کے مطابق ہی یہ سارے رشتے ہیں۔ تو آپ کو اکثر یہ وہاں پہ جا کے میں نے تو یہی فیل کیا ہے کہ جب آپ حلال رشتے کے ساتھ پارک میں یا کہیں پہ بھی اس طرح کی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ انکمفرٹیبل، آپ کو وہ ایک غیر بے یقینی کی ایک کیفیت ملتی ہے کہ آپ کو اپنے طور پر اندر طور پر یہ فیل ہو رہا ہوتا کہ آپ شاید حرام رشتے کے ساتھ پھر رہے ہیں، اور جو حلال رشتے والے ہیں وہ اس طرح سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے سروائیو کرنا یا وہاں پہ رہنا۔ مافیا بیسیکلی یہ حکومت کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ ہوٹلنگ کا بیسیکلی یہ ایک سرکاری جو ادارے ہیں یہ ان کے انڈر پراپر ایک اس کی کانفیگریشن یا کہہ لیں ایک اسپیسیفکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا ہوٹل 1 سٹار ہے، 2 سٹار ہے، 3 سٹار ہے، 5 سٹار ہے، اس کی پرائس لسٹ ہوتی ہے، جیسے باقی جگہ پہ بھی ساری جگہوں پہ ایک پرائس لسٹ مقرر کی جاتی ہے، کیپیسٹی اور پرائس لسٹ۔ تو یہ انشور کرنا ہوتا ہے کمشنر نے اور وہاں کے جو لوگ ہیں یا اس طرح کے جو اہل اقتدار جو لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس ہوٹل کی انہوں نے جو کیٹیگری میں اس کو شامل کیا وہاں پہ ریٹ اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ جو پرائس ہے یہ ساری چیزیں اس کے مطابق جو ایک لمٹ ہوتی ہے کہ یہ منیمم ہے یہ میکسیمم ہے، اس کے مطابق یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ انشور کرنا چاہیے ہر ہفتے میں 2 ہفتے میں وہ چھاپے ماریں، وہ جا کے چیک کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کا جو پیمنٹ آپ سے لی جا رہی ہے وہ کیا لی جا رہی ہے، وہ پراپر جو آپ کی لسٹ ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور پھر کیپیسٹی انکریز کی جائے۔ آپ کا سب سے یہ قریب ترین کا ایریا آتا ہے مری کا جہاں پہ برف باری ہوتی ہے، اور یہ قریب ترین ہوتا ہے۔ قریب ترین اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو باقی ناران کا گان یا اس طرح سے جو دور کے علاقے وہاں پہ ظاہری بات ہے وہ آپ کو گاڑی یا وہ ساری فیسیلیٹیز کے لیے زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مری ایک قریب ترین کا ایریا ہے جہاں پہ ہر ایک کی ایکسیس میں ہے کہ وہ ایک اسلام آباد راولپنڈی کے بالکل پاس میں بھی ہے، اور اس میں ایکسپینس جو ہے آپ کے ٹریول کے یا وہ باقی وہ کافی کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا اس میں امپرومنٹ کی، جو اس کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے اسی کو ہی آپ لے کے تو چلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ ٹورزم میں جو ہوٹلنگ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہوٹل بھی یا وہ چیزیں بنائیں تو وہ اتنی پھر مہنگی بنا دیں کہ عام لوگوں کی وہ رینج میں نہ ہو۔ آپ کے پاس ایک پراپر پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنی کیپیسٹی جو نارمل یا غریب لوگ ہیں جو اتنا پے نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ پلان کریں، جو میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے الگ سے اچھی فیسیلیٹی تھوڑی سی ارینج کر کے تو وہ الگ سے، یہ ہر ایریا میں ایک مکس اپ ہونا چاہیے تاکہ ہر جگہ پہ ایک ہر طرح کے جو لوگ ہیں وہ مینج ہو سکیں اور اکاموڈیٹ ہو سکیں، اور جو اس طرح کے الرٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پیشگی آپ کی کون سی مشینری کیا کیا وہاں پہ چاہیے یہ آپ کو پہلے سے ارینج کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بھی اس طرح سے حادثہ ہوتا ہے تو آپ اس کا سیکنڈ جو بی پلان ہوتا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ ہوگا تو اس کے ساتھ
کیا امپیکٹ ہوگا. جیسے ابھی حادثہ ہوا تو ٹریفک مطلب آپ کی کتنی جیم ہوگی, پیچھے کتنی لمبی لائن لگے گی, آپ نے کہاں پہ جا کے ایکسیس کر کے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پلان میں کر کے تو وہ بہتر ہے. اب آپ کسی کو بلیم کریں گے جی یہ بندے غلط تھے, وہ وہاں کا جو مافیا تھا وہ غلط تھا, وہاں پہ ہوٹل والے غلط تھے, یا مقامی لوگ غلط تھے, یا کچھ بھی اس طرح سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ غلطیاں یا وہ لوگ غلط نہیں کرتے, لیکن یہ حکومت کیا کرتی ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. کہ حکومت کے معاملات ہیں انہوں نے دیکھنے ہیں, ان کے انڈر یہ لوگ آتے ہیں, ان کے ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کے انڈر یہ جو ہوٹلنگ کا ہے, کھانے پینے کا, فوڈ کا, چیکنگ, ہر چیز یہ ان کے انڈر آتی ہے. تو یہ وہ وہاں کے جو مقامی لوگ کیا کرتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, وہاں کی انتظامیہ کیا کروا رہی ہے یہ سب سے بڑا جو سوال کرنے والی بات ہے. کہ وہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے, وہ اس چیز کو نوٹس یا بیلنس یا وہ ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں. ہر جگہ پہ کبھی نہ کبھی کوئی اس طرح سے حادثہ ہوتا ہے تو وہ 4 دن میں ایک بڑی زبردست وہ بحث اور ہر ایک کو بلیم بھی کیا جاتا ہے, کبھی کس کو غلط کہہ دو, کبھی کس کو غلط کہہ دو. تو اس سے بہتر ہے خاموشی سے اپنا جو ایک پلان ہے اس کے مطابق کام کریں. اور یہ سیر و سیاحت کے جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ آف سیزن میں آپ میکسیمم جو اپنا جاب ہے وہ کمپلیٹ کریں, کنسٹرکشن کے حوالے سے ہو, مینٹیننس, ریپیئر یا کچھ بھی ایسا جو کام کرنے والا آف سیزن میں آپ مکمل کر لیا کریں, تاکہ آپ کو جو پیک ٹائم میں اس طرح کے ایشوز نہ فیل کرنے پڑیں یا نہ آپ کو وہ اس کے اتنی نقصان اٹھانا پڑے. تو یہ مافیاز ہر جگہ پہ ہیں, آپ ہر کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اگر وہاں کی انتظامیہ غلط ہے تو لوگ بھی غلط ہیں, اگر لوگ غلط ہیں تو پھر انتظامیہ کیوں نہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی, یا کیوں نہیں اس کو فائن کرتی, یا کیوں نہیں اس کو اوپر ایکشن لیا جاتا. یہ سب سے مافیا, جتنا مافیا کا قصور ہے اتنا انتظامیہ کا بھی قصور ہے, یہ دونوں برابر ہیں. اگر آپ نے لوگوں کو یا اس وہاں کی جو مافیاز کو آپ نے بلیم کرنا تو اتنا آپ حکومتی یا انتظامیہ کو بھی بلیم کریں. آپ برابر, اگر 10 بندے ان کے پکڑنے تو 10 بندے انتظامیہ کے بھی پکڑیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پیسے لے رہے ہیں, آپ سیلری لے رہے ہیں, تو آپ نے کیا انتظام کیا. ایک اچھی جگہ پہ اسی طرح کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک اچھی فیسیلٹی یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں سرکاری, اور کام بھی پھر نہ کریں, تو یہ سب سے بڑا ایک غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہے یہ ترک کرنا پڑے گا. اور اللہ سب کو ہدایت دے, لوگوں کو بھی, مقامی لوگوں کو بھی اور انتظامیہ کو بھی. اگر کوئی میرے حساب سے اگر کوئی اس طرح سے ہیلپ کرنا بھی چاہے اور خدا نہ خواستہ کسی کا کسی بھی وجہ سے نقصان ہو تو وہ بھی بلیم ہوگا کہ یہ مقامی لوگوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. تو اگر حکومت کرے گی تو وہ پتہ ہوگا یہ انتظامیہ کی طرف سے ہے, یہ حکومت کی انسٹرکشن ہے. اگر کسی کا کوئی نقصان یا کسی وجہ سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ایک حکومتی ایک پالیسی ہوتی ہے, اس کے مطابق ساری چیزیں ڈسکس اور سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. نہ پھر کوئی لوگوں کو بلیم کر سکے گا, نہ مقامی لوگوں کو, نہ مافیاز کو, کوئی کسی کو بلیم نہیں کرے گا. حکومت کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک پالیسی ہے, اس کے مطابق اگر کسی ایک کا نقصان ہو رہا ہے لیکن آپ کا اجتماعی طور پر فائدہ ہے کافی لوگوں کا, تو وہ فیور یا وہ ایک چیز ڈیفرنٹ ہے. لیکن مقامی لوگ اگر کسی سے تھوڑے بہت پیسے بھی لے کے اگر کوئی اکاموڈیٹ کرتا, ہر کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس طرح کے مہنگائی کے دور میں کہ وہ اس طرح سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کی مدد نہ کی جائے, لیکن اگر فرض کریں وہاں پہ اگر کوئی مقامی بندے وہ کہہ دیتے ہیں 4-5 فیملیز کو کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے, آپ ہمارے پاس آ جائیں یا سٹے کریں, تو وہاں پہ 10 فیملیز اس کے گھر چلی جائیں تو وہ بیچارہ بھی کیا کرے گا. یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا, یہ بھی تو ایک پہلو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو لوگ پھنسے ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس بندے کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے. آپ نے دل بڑا کرنا ہے, ہر چیز کرنی ہوتی ہے, لیکن ایک کچھ مطلب اصول اور ضوابط بھی ہوتے ہیں. اب
کن لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، کن کو نہیں کیا جا سکتا، کتنے لوگ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حکومتی جو معاملات ہیں وہ اس کی یا انتظامیہ کے جو معاملات ہیں صرف وہ ڈیل کریں یا اجتماعی طور پر، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم اس طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے طور پر جتنی جس کی ہمت توفیق ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کسی نے کیا ہے اچھائی کسی کے ساتھ کی ہے تو وہ اس نے اللہ سے اجر لینا۔ حکومت نے نہ تو ان کو جا کے پیسے دینے، نہ ان کی کوئی تسلی کرنی، اور نہ پوچھنا کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ یہاں پہ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو نہیں کسی نے پوچھا جس نے احسان کیا اس ملک پہ۔ تو اس طرح سے جو احسان ہے وہ پھر اپنے گل بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی انتظامیہ کا پہلے قصور ہے، مقامی لوگوں کا بعد میں، پھر جس کا جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ لوٹتا بھی ہے، سب کچھ نقصان بھی کرتا ہے، اور جس کا بھی داغ لگے گا وہ کرے گا۔ اس طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ وہ ہوٹل مہنگے نہ کریں یا وہ اس طرح سے چیزیں مہنگی نہ کریں۔ آپ کے پاس سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک بڑا خاص کلیہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس اتنا پیسے ہیں یا اتنے آپ نے خرچ کرنے ہیں، تو آپ اس سپلائی ڈیمانڈ کو دیکھ کے چلتے۔ آپ کے پاس کیپیسٹی کتنی تھی گاڑیوں کی، پھر آپ نے لوگوں کو کتنا آنے دیا، وہاں پہ کیپیسٹی کتنی ہے ہوٹلنگ کا، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ سپلائی ڈیمانڈ لوگوں نے نہیں بنانی ہوتی، یہ حکومت نے بنانی ہوتی ہیں۔ تو یہ حکومتی معاملات ہیں، وہ جتنے بھی اس طرح کے سیر و سیاحت کے مقامات ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں آف پیک ٹائم میں یہ ساری سوچ کے اس کو پلان کیا کریں۔ اگر پیک ٹائم میں کیا سچویشن ہوگی اور آف پیک ٹائم میں کیا سچویشن ہوگی، اور جتنے بھی آپ کے پاس آپ جو کام کر سکتے ہیں یا کیپیسٹی کو انکریز کر سکتے ہیں یا کچھ بھی جو بہتری کی طرف ہے، وہ آپ آف پیک ٹائم میں ساری چیزیں تیاری مکمل کر لیں، تاکہ پیک ٹائم میں جانے تک وہ آپ کو فیل نہ کرنی پڑے یا اس طرح سے نقصان نہ ہو پائے۔ تو اللہ سب کو ہدایت دے۔ جنہوں نے اچھی کوشش بھی کی وہ بھی اللہ سے پائے گا، اور جنہوں نے بری کوشش کی یا نقصان کرنے کی کوشش کی وہ بھی اللہ سے پائے گا۔ اللہ انتظامیہ کو بھی، لوگوں کو بھی، مقامی لوگوں کو، سب کو ہدایت دے اور سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں کرے، اور سب پہ، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے چاہے وہ مقامی ہے یا غیر مقامی تھے یا کہیں سے آئے ہوئے تھے، جس کا نقصان ہوا ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور حکومت کو بھی ہدایت دے کہ اس طرح کے واقعات کا انتظار کرنے کی بجائے وقت پہ اپنے جو معاملات ہیں اس کو بہتر کر کے تو سہولیات کا جو انتظام ہے اس کو بہتر کیا جائے، تاکہ اس طرح کے قدرتی آفات جو ہے یا اس طرح کے نقصان ہے اس سے بچا جائے، یا کم سے کم اس میں نقصان ہو۔ جانی نقصان تو بہت زیادہ پھر میٹر کرتا ہے، مالی تو پھر بھی انسان کچھ نہ کچھ برداشت کر کے یا وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن جب جانی نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر انسان کا ساری زندگی یاد بھی رہتا ہے، اور اس کا غم اور احساس محسوس ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ سب پہ آسانیاں کرے، سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں کرے۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔